اور اسی دوران دو ایسے قیدی تھے کہ ان دونوں نے الگ الگ خواب دیکھے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اچھے بھلے معلوم ہوتے ہیں، اگر آپ تعبیر بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اس کی تعبیر جو بتاؤں گا وہ تعویل ہوگی، پھر وہ مقدر ہو جائے گی۔ اور وہ خواب انہوں نے اپنا بیان کیا۔ ایک نے خواب یہ بیان کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنے رب یعنی اپنے اس بادشاہ کو شراب نچوڑ کے دے رہا ہوں۔ دونوں کے قتل کے فتوے جاری ہو چکے ہوئے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم عنقریب چھوٹ جاؤ گے۔ دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے اور اس سے جانور پرندے کھا رہے ہیں، تو ان کا تم سولی دیے جاؤ گے اور تمہاری لاش سے جانور کھائیں گے۔ اور وہی ہوا۔ اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ جسے نجات ملنے والی تھی اسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم چھوٹ جاؤ تو اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن قرآن کے الفاظ ہیں کہ شیطان نے وہ ذکر بھلا دیا۔ ظاہر ہے اللہ نے تو کوئی اور ہی فیصلہ کیا ہوا تھا۔ اور یوں آلموسٹ 9 سے 10 سال ان کے جیل میں کٹ گئے، یہاں تک کہ اس بادشاہ کا جو بیٹا ہے وہ تخت نشین ہوا، اور اس نے خواب دیکھا۔ ظاہر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے خواب دکھایا کرتا تھا۔ مخلوقات کو دیکھنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کے اوپر ہی رکھی ہوئی ہے جو ان کے انڈر رعایا ہے، کہ 7 دبلی پتلی گائے جو ہیں وہ نیل سے نکل کے 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 جو ہیں وہ ہری بالیاں ہیں۔ اب یہ بڑا ایک ایکسٹراڈنری خواب تھا۔ اس نے اپنے وہ سارے تعبیر بتانے والے بلائے، سب کے سب عاجز آ گئے۔ تو وہ جو چھوٹ چکا تھا ایک قیدی، وہ بادشاہ کا بڑا قریبی تھا جو اسے شراب بنا کے دیتا تھا، اسے یاد آیا کہ ہاں ایک شخص قید میں ہے۔ اور یاد کب آیا؟ دیکھیں 9-10 سال کے بعد۔ اس نے کہا میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جو آپ کو اس کی تعبیر بتائے گا۔ تو وہ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اسے لے آؤ یہاں پہ۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی جو باقی معبر نہیں بتا سکے۔ بادشاہ کو بھی لگا یہ تعبیر اسی طریقے سے ہے کہ 7 خوشحالی کے سال آئیں گے، اور اس کے بعد 7 سال آئیں گے 7 ایئرز قحط سالی کے، جس میں آپ یہ والا غلہ جو سٹور کیا ہوگا وہ استعمال کریں گے، اور پھر اس کے بعد بارش ہوگی۔ 7 سال تک بارش نہیں ہوگی، اور ان 7 سالوں کے لیے آپ نے اپنی وہ والی گندم سنبھال کے رکھنی ہے جو ان خوشحالی کے 7 سالوں میں خوب پیداوار ہوگی۔ تو بادشاہ نے کہا انہیں بلا کے لاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے میرا وہ مسئلہ حل کریں جو میرے اوپر الزامات لگا کے ان عورتوں نے اندر کیا۔ پھر بہرحال وہ معاملہ بھی سیٹل ہوا، عورتوں نے مان لیا کہ یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ پھر یوسف علیہ السلام عزت کے ساتھ لائے گئے بادشاہ کے پاس، اور انہوں نے خود کہا کہ مجھے وزیر خوراک بنا دے، میں امین بھی ہوں اور ان معاملات کو ہینڈل بھی کر سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے جس طریقے سے ان معاملات کو ہینڈل کیا اور کہا کہ آپ نے گندم کے دانوں کو بالیوں سے باہر نہیں نکالنا، یہ سٹوریج کا طریقہ بھی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ یوں گندم خراب نہیں ہوتی، سال ہر سال آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آج بھی گندم اسی طریقے سے سٹور ہوتی ہے۔ اب وہ قحط سالی صرف مصر تک نہیں تھی، شام تک بھی پھیل چکی تھی، اور وہی بھائی بالآخر گندم کی تلاش میں مصر آئے۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا بھائی یہاں کا بے تاج بادشاہ بن چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ ان تو سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوا، کوئی اس وقت انٹرنیٹ کوئی اس طرح کی تو چیز ہے ہی نہیں تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دیا اونٹ بھر کے، اور جاتے ہوئے خادمین کو کہا کہ ان کی جمع پونجی بھی آپ نے ان کے اسی سامان کے اندر رکھ دینی ہے تاکہ یہ متاثر ہوں اور اگلی دفعہ پھر آئیں۔ اور پھر ان سے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا ہمارے تو اس طرح بھائی ہیں، ایک بھائی ہے وہ ہمارے والد صاحب تو اس کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے، اس کے اندر وہ اپنے اس بیٹے کو تلاش کرتے ہیں جسے بھیڑیا کھا گیا تھا، اور وہ بیٹا سامنے تھا۔
یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ باتیں سن رہے تھے اور دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ تم ظالم ہو، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی. ان کا اچھا پھر تم دیکھ رہے ہو اس بھائی کا بھی سامان میں تمہیں دیتا ہوں، اگلی بار اس بھائی کو ساتھ لے کے آؤ گے ورنہ میں تمہیں سامان نہیں دوں گا. ظاہر ہے کسی بہانے سے تو بلانا تھا نا. اور واپس جب پہنچے انہوں نے دیکھا یہ تو اتنا فیاض بادشاہ ہے، اس نے تو ہماری وہ جمع پونجی جو بھی تھا، کوئی کاٹن لے کے گئے تھے یا اس وقت تو بارٹر سسٹم ہوتا تھا نا، وہ واپس کر دی ہے. تو اپنے والد سے کہا کہ آپ اپنا وہ بیٹا بھی بھیجیں، وہ تو بڑا اچھا بادشاہ ہے. تو ان کا نا ایک دفعہ تم اسی کے بھائی کو لے گئے تھے وہ واپس نہیں آیا، اس کو تو میں اب الگ نہیں کروں گا. ان کا ابا جی پھر بھوکے ہی مریں گے. آپ کون سے شیخ عبد القادر جیلانی ہے کہ آپ نگاہ مار کے یہ کچھ کر لیں گے؟ ہاں تو اور کیا، گندم کے لیے انبیاء ان کی اولادیں. اور یہ تو ہمیں سکھاتے ہیں کہ جی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال کسی صحابی کے پاؤں کی خاک بلکہ گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں ہے. تو قرآن میں تو کچھ اور ہی مل رہا ہے. اب بڑی فاقے آ جائیں گے، کیا کریں. ان کا ٹھیک ہے بس دوسرا بھی اب دیتا ہوں. اور پھر اس میں انہوں نے ایک جملہ بولا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرا یوسف بھی واپس کر دے. انہیں پتا چل گیا کہ ابھی بھی میری آزمائش باقی ہے. میں نے یوسف کو بنیامین میں تلاش کرنا شروع کر دیا تھا، ابھی بھی وہ والی کامل توحید جو اللہ کو ریکوائرڈ ہے نا، جو پیغمبر سے ریکوائرڈ ہے، ایکسٹرا آرڈنری. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کا بھی اعلیٰ ترین درجہ. تو انہوں نے کہا بہرحال مجھ سے پکا عہد کرو کہ اس بھائی کو واپس لے کے آؤ گے یہاں تک کہ سارے قتل ہو جاؤ، پھر تو معافی ہے، ادروائز تم لوگ زندہ واپس آئے اور اس کو نہ لائے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. ان کا جی ابا جی عہد کرتے ہیں جی، بے فکر ہو جائیں آپ، ایسے ہی ہوگا. لے گئے. اب وہاں تو یوسف علیہ السلام نے پلان کیا تھا، جاتے ہی انہوں نے بنیامین کو تو اپنے پاس بلا کے کہا کہ میں تیرا وہ گم شدہ بھائی یوسف ہوں. بلکہ ان کی نظر میں تو وہ سمجھ لیں فوت ہی ہو چکے تھے. اور کہا کہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا تم نے، میں ایک طریقے سے تمہیں یہاں روکوں گا کیونکہ